هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے احکام قرآن۔ اس پروگرام کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات دیے ہیں، بہت ساری باتوں سے منع کیا ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 86 اور 94 کا۔ 86 اور 94 کا ان دو آیات کے اندر سلام کے تعلق سے کچھ حکم موجود ہے۔ پہلی آیت مبارکہ پوری کی پوری جو ہے وہ سلام ہی کے حوالے سے جو ایک بنیادی حکم ہے اس پر مشتمل ہے۔ دوسری آیت مبارکہ کے اندر بھی سلام کا تذکرہ ہے، لیکن پھر اس کے اندر اور مضامین بھی ہے۔ ان دو آیات کی تفسیر اللہ نے چاہا تو آج بیان ہوگی۔ ان آیات کے ضمن میں ہم نکات بھی سماعت کریں گے، لیکن سب سے پہلے آئیے چلتے ہیں تلاوت اور ترجمے کی طرف۔ ان آیت مبارکہ کے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو، یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں، تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہتیری غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ دو آیات مبارکہ آپ نے سنی، ان کا ترجمہ آپ نے سنا۔ ان آیات کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں کہ کن نکات پر آج کے سلسلے میں، آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ آئیے ان نکات کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 اور 94 کے تحت بیان ہونے والے اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، آیت نمبر 86 کے تحت سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ نمبر 2، سلام کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے تعلق سے کیا ترغیبات ہیں۔ نمبر 3، کن جگہوں پر سلام کرنا منع ہے۔ نمبر 4، سلام کرنے کے عمومی احکام کیا ہیں۔ نمبر 5، آیت نمبر 94 کا شان نزول کیا ہے۔ نمبر 6، آیت نمبر 94 سے حاصل ہونے والے مزید نکات۔ پہلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ نے، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 86 نے اس بات کو واضح کیا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔
چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، او ردوہا، یا وہی الفاظ کہہ دو، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی حساب لینے والا ہے۔ اس بات پر یعنی تمام کے تمام علماء متفق ہیں کہ سلام کہنا واجب نہیں ہے، یعنی کسی موقع پر جہاں سلام کیا جاتا ہے سلام کرنے کی ترغیبات موجود ہیں، سلام کرنا بہت سارے مواقع پر سنت ہے، کار ثواب ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، لیکن کہیں بھی واجب نہیں ہے۔ البتہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور اس آیت مبارکہ کے تحت یہی ثابت ہو رہا ہے سب سے پہلا نقطہ اور سب سے پہلا مسئلہ اور ایک شرعی حکم کہ جب کسی پر سلام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جواب دینا واجب ہے۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے سلام کرنا، ایک ہے سلام کا جواب دینا۔ اس آیت مبارکہ میں سلام کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس آیت مبارکہ میں سلام جب کیا جائے اس کے جواب دینے کا حکم ہے۔ علماء نے لکھا کہ سلام کا جواب دینا جو ہے وہ واجب ہے، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کے واجب کو، اس کے لازم ہونے کو ثابت کر رہی ہے۔ اب سلام کا جو جواب دینا ہے اس میں بھی کچھ تفصیل ہے۔ مثال کے طور پر ایک مجمع پر سلام کیا جاتا ہے، ایک شخص آتا ہے اور 10-15 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آ کر سلام کہتا ہے، تو اب اس مجمع پر یہ لازم ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص جواب دے دے۔ اب ان پر جواب دینا واجب علی الکفایہ ہے، یعنی مجمع میں سے کوئی ایک شخص جواب دے دے گا تو سب پر سے یہ واجب ساقط ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی جواب نہیں دے گا، سب کے سب خاموش بیٹھے رہیں گے، تو سب کے سب جو ہیں وہ گناہ گار ہوں گے، جنہوں نے سلام سنا ہو، جن کو پتہ ہو کہ سلام کیا گیا ہے، اور وہ جواب نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگ مجمع میں بیٹھے ہیں، کافی تعداد میں بیٹھے ہیں، لیکن آنے والے نے ایک ہی کو سلام کیا ہے نام لے کر، تو اب جو متعین فرد ہو گیا اب وہی جواب دے گا، بقیہ پر جو جواب دینا ہے وہ لازم نہیں آئے گا۔ آج کل خط کا دور تو نہیں ہے، لیکن میسنجرز کا دور ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک میسنجر ہے، اور نہ جانے کون کون سے میسنجر آئے ہوئے ہیں، تو یہ ان پر بھی لوگ سلام کرتے ہیں اور سلام کہتے ہیں۔ تو خط کے حوالے سے فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ جب کوئی خط آتا ہے، کوئی لیٹر آتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جس کے پاس وہ لیٹر آیا ہے، جس کے نام آیا ہے، اب اس پر لازم ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ جب اس میں سلام لکھا گیا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ سلام کا جواب دے، لیکن اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ لکھ کر ہی جواب دے۔ اگر وہ اس کا زبانی جواب دے دیتا ہے، ظاہر بات ہے جس نے لیٹر بھیجا ہے وہ دور سے بھیجا ہے، اس کی جو آواز ہے وہ تو نہیں سنے گا۔ یہ زبانی جواب دے دیتا ہے تو بھی کافی ہے، اور جو سلام کا جواب دینے کا واجب ہونا ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے سلام لکھ کر بھیجا ہے میسنجر میں، واٹس ایپ پر یا میسیج میں، اور سامنے والے نے جواب ہی نہیں دیا۔ اور بعض لوگ تو خاص طور پر ہم جیسے علم کے جو خادم ہیں ان کو بطور خاص کہ کسی طریقے سے جواب دیں، میسیج کو اگنور نہ کریں، یا پتہ چلے کہ آن لائن ہے یا نہیں ہے، چلو سلام لکھ کے بھیج دیتے ہیں۔ جواب دینا تو واجب ہے، ان کی طرف سے جواب لازمی آئے گا۔ اب ان کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا کہ جناب لکھ کر جواب دینا واجب نہیں ہے، زبانی جواب دیا جائے لکھے ہوئے سلام کا تو بھی کافی ہوتا ہے۔ اب وہ بدگمانیاں کرتے ہیں کہ جناب دیکھو ہم نے سلام کہا، سلام لکھا، سلام لکھ کر بھیجا، اور ایک نہیں کئی دفعہ بھیجا، کوئی جواب ہی نہیں آیا، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، کیسے لوگ ہیں، علم کی باتیں کرتے ہیں اور سلام کا جواب نہیں دیتے۔ تو بھائی آپ کو تو مسئلہ ہی غلط معلوم ہے، تو آپ کو اگر صحیح مسئلہ معلوم ہوتا تو آپ بدگمانی نہ کرتے۔ اور پھر یہ ہے کہ سلام کرنے کے بھی مواقع ہوتے ہیں، یہ الگ بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ کون سے مواقع ایسے ہوتے ہیں سلام کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، سلام کرنے کے حوالے سے مختلف احکامات ہیں۔ جب بندہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے۔ علماء نے لکھا کہ جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے تو اس سے رزق کے جو دروازے ہیں وہ کھلتے ہیں، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔
عام طور پر لوگ جو ہے گھر میں منہ بند کر کر آ جاتے ہیں، کوئی سلام ہی نہیں کرتے۔ تو سلام کرنے سے جہاں رزق میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں پر ایک ادب اور تہذیب گھر والے سیکھتے ہیں، بچے سیکھتے ہیں۔ مرد کا کام ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر جو ہے وہ تعلیم دے، دینی تعلیم دے، تربیت کرے بچوں کی۔ خود ہی سلام نہیں کرے گا تو بچوں کی تربیت میں اسلامی رنگ کیسے آئے گا؟ اگر گھر خالی ہو تو علماء نے لکھا کہ یوں سلام کہے، السلام علیکہ ایہا النبی، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں۔ جب مسجد میں جائیں تو یوں کہا جائے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ مسجد نبوی شریف کی دیوار پر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ جب عام قبرستان میں جائے تو یوں سلام کہے، السلام علیکم دارا قوم المسلمین وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اے مسلمان قوم، ہم تم پر سلام کہتے ہیں اور ایک دن ہم بھی تمہارے ساتھ آ کر لاحق ہو جائیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت طلب کرتے ہیں۔ کسی مزار پر حاضر ہوں تو یوں سلام کہے، سلام علیکم بما کسبتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ حضرات پر، آپ حضرات نے اچھے طریقے سے زندگی گزاری، اور ہمارا حسن ظن ہے کہ آپ کا ٹھکانہ بھی اچھا ہوگا، اور اچھے لوگوں کا کیا ہی ٹھکانہ ہے۔ جب شہداء کے مزار پر جائے تو یوں سلام کہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ آپ لوگوں پر سلامتی ہو، آپ لوگوں نے عظیم کام کیا، شدائد پر، تکالیف پر، جان دینے پر جو مشقت آئی اس پر صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوب ٹھکانہ آپ لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں تو پھر تو مشہور و معروف جو صیغے ہیں وہ یہی ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تو ان الفاظوں کے ذریعے اور بھی بہت سارے الفاظ علماء نے حج و عمرہ کی جو کتابیں ہیں، زیارت کی جو کتابیں ہیں، ان کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو ان الفاظوں سے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام عرض کرے۔ تو سلام کہنا ایک مسئلہ ہے، لیکن اس سلام کے حوالے سے دیکھیے کتنے سارے مسائل ہیں کہ سلام جو ہے وہ مجمع پر کہا جائے، انفرادی طور پر کہا جائے، خط کے ذریعے کہا جائے، سلام قبرستان والوں کو کیا جائے، سلام شہداء کو کیا جائے، سلام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے، بارگاہ رسالت میں کیا جائے۔ تو ڈفرینٹ جو ہے اس کے تنوعات ہیں اس کے اندر، اور سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، یہ آداب ہیں، یہ طریقے ہیں، یہ سلیقے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ جب خود قرآن مجید فرقان حمید اس کو موضوع بنا کر احکام بیان کر رہا ہے تو اس سے اگنور کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اب سلام کا جواب دینے کے تعلق سے ایک بڑی ہی غفلت پائی جاتی ہے۔ یعنی قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہم نے سنی، اس کی تفسیر ترجمہ ہم نے جانا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سلام کا جواب دینے کے تعلق سے کتنی زیادہ غفلت موجود ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ سلام کہے گا، اچھا بھلا اس نے سلام کہا ہے، لیکن مجال ہے سامنے سے جواب آ جائے، سامنے سے ہونٹ ہل جائے، کوئی آ کر کہے گا السلام علیکم، ارے جناب کیا حال ہے، آپ آ گئے، واہ 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 کیسی طبیعت ہے، آئیے بیٹھیے، وعلیکم السلام تو کہا ہی نہیں۔ حالانکہ جس نے سلام کیا ہے، آواز کانوں میں آئی ہے، اب جواب دینا واجب تھا، جواب ہی نہیں دیں گے۔ اب بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب ہم سامنے والے کے الفاظوں کو غور سے سنتے ہی نہیں ہیں، یا غور سے تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ ہمیں کہ جب سلام کہا گیا ہے اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ واضح ہے کہ جواب دینا اسی وقت کہلائے گا کہ جب آپ کی آواز سامنے والے کے کانوں میں پڑ جائے۔ یہ الگ بات ہے کوئی بائک پر آیا ریس لگاتا ہوا، جناب سلام کر کے چلا گیا اور آپ منہ دیکھتے رہ گئے، خیر جواب تو وہاں بھی دیا جائے لیکن اس کو سنانا جو ہے اب ضروری نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی نے سلام کہا ہے اور ہم نے جواب نہیں دینا یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں حکم موجود ہے کہ اللہ رب العزت واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ جب کوئی سلام کہے تو اس سے بہتر الفاظ کہو، یا کم از کم جو الفاظ اس نے کہے ہیں وہی الفاظ کہہ لو۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا بہتر ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا اور بھی بہتر ہے۔ تو یوں سلام کرنے والے کو
بہتر انداز میں جواب دینا اس پر زیادہ نیکیاں ملتی ہیں اور اس پر زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ سلام کرنے کی ابتدا کیسے ہوئی اور سلام کے حوالے سے کیا ترغیبات موجود ہیں۔ سلام کرنے کی ابتدا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو فرمایا دیکھو فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، تم جاؤ اور جا کر انہیں سلام کریں اور وہ جو کچھ جواب دیں اس جواب کو بھی نوٹ کرو یا غور کرو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ان فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، السلام علیکم کہہ کر سلام کرتے ہیں۔ فرشتے جواب دیتے ہیں علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی ابھی پیدائش ہوئی ہے اور اس مرحلے پر انہیں سلام سکھایا گیا ہے اور فرشتوں نے اس کا جواب دیا۔ وہ جواب بھی آپ کو سکھایا گیا کہ اس طریقے سے اس جواب کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور آپ کی اولاد کا جو ہے یہی سلام اور یہی جواب ہوگا۔ تو سلام جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا گیا ایک طریقہ ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ عربی کے جو الفاظ ہیں، اب انگلش کے اندر تو لفظ یو جو ہے یہ ایک کامن لفظ ہے، ایک کو بھی یو بولا جائے گا اور ایک سے زیادہ کو بھی یو بولا جائے گا، لیکن اردو کے اندر فارسی کے اندر فرق ہوتا ہے۔ یعنی اردو کے اندر جو ہے اور ہیں، یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مفرد اور جمع کے لیے بولے گئے الفاظ ہیں۔ فارسی میں بھی فرق ہے، عربی میں بھی فرق ہے۔ تو عربی کے اندر جو ہے کم جو ہے جمع کی ضمیر ہے اور جمع کا صیغہ یوں کہیے آپ، لیکن اگر کسی کو تنہا آدمی کو بھی سلام کرنا ہے تو اسی لفظ سے کرنا ہے۔ علماء نے اس کی ایک انتہائی خوبصورت توجہ یہ بیان کی کہ ہر آدمی کے ساتھ کرامن کاتبین بھی ہوتے ہیں، وہ آدمی اکیلا نہیں ہوتا۔ تو جب مسلمان سلام کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو سلام کا جو ایک پس منظر ہے وہ کرامن کاتبین کو بھی شامل ہے۔ اب دیکھیے ہم نماز میں سلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس پر بھی علماء نے لکھا کہ نماز کا سلام کہتے وقت بندہ دائیں طرف جب سلام پھیرے گا تو یہ نیت کرے کہ اس طرف کے نمازیوں کو، کرامن کاتبین کو، اور اگر امام بھی دائیں طرف ہے تو امام کو میں سلام کر رہا ہوں کہ اے اللہ ان پر سلامتی ہو، ان پر رحمت نازل ہو۔ بائیں طرف سلام پھیرے گا جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھ رہا ہے بندہ تو اس طرف کے نمازیوں کو، فرشتوں کو، اور اگر امام اس طرف ہے تو پھر امام کی بھی نیت کرے گا۔ تو یہ وہاں نیت کرنی ہے۔ اب سلام جو ہے دین اسلام نے جب ملاقات ہوتی ہے تو لفظ سلام کے ذریعے تحیت سکھائی ہے، ایک ویلکم کے جو الفاظ ہیں وہ سکھائے ہیں۔ اب یہ جو الفاظ ہیں مختلف شکلوں کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کو استقبال کرنا یا رسپیکٹ کہنا، یہ تمام ہی مذاہب میں داخل ہیں۔ ہندو کچھ اور الفاظ کہتے ہیں، عیسائی ان کا ایک جداگانہ طریقہ ہوتا ہے، یہود ان کا جداگانہ طریقہ ہوتا ہے، مجوسی جو ہے وہ جھک کر سلام بجا لاتے ہیں۔ مختلف مذاہب کے اندر، مختلف اقوام کے اندر جدا گانا طریقہ کار موجود ہیں، اور ایک بڑا ہی مشہور جو طریقہ جس کو سب سے زیادہ اس وقت شہرت حاصل ہے وہ ہے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اور گڈ فلاں اور گڈ فلاں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن جو اسلام کا حسن ہے وہ ملاحظہ کیجئے کہ دین اسلام کی تعلیمات کے اندر کتنا اچھا امتزاج ہے، کتنا فائدہ ہے اور کتنی برکتیں ہیں۔ جب سلام کہا جاتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی نازل ہو۔ عرب لوگ جو ہیں دعا تو وہ بھی دیا کرتے تھے، ان کا سلام تھا حیک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے، لیکن سلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو اس نام کے ذریعے بندہ جو ہے اپنے مسلمان بھائی پر سلامتی بھیجنے کی دعا کرتا ہے، رحمت بھیجنے کی دعا کرتا ہے، امن کا پیغام اسے دیتا ہے۔ یعنی سلام کے اندر سلامتی اور امن کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو اس لفظ کے ذریعے جو ہے جو معنی پائے جاتے ہیں اور جو ایک وسیع موضوع پایا جاتا ہے اس کے اندر،
وہ دیگر مذاہب کے اندر نہیں پایا جاتا، اور انتہائی مہذب طریقہ ہے، نہ تو اس کے اندر اتنا زیادہ جھکنا پایا جاتا ہے کہ جناب جو خلاف شرع واقع ہو، اور نہ ایسے فضول الفاظ کہے جاتے ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو یہ طریقہ وہ طریقہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، یہ طریقہ وہ طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسی طریقے کی تلقین دی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 12 ایسی آیات ہیں جہاں پر مومن کے ساتھ لفظ سلام ذکر کیا گیا ہے، یعنی مومن کی صفت کے طور پر، دعا کے طور پر اس کے ساتھ لفظ سلام آیا ہے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لفظ سلام کا مومن کی زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اسلام کا کون سا وصف زیادہ معتبر ہے، یا اسلام کی جو علامات ہیں اور اہم چیزوں میں سے کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کے ذریعے اسلام کا پتہ چلے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، خواہ تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ یعنی یہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک بہت اہم تعلیمات ہیں۔ کھانا کھلانا ایک بہت عمدہ نیکی ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری بات بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ سلام کرنا، جاننے والے کو سلام کرنا کافی نہیں ہے، نہ جاننے والے کو بھی سلام کرنے کی اہمیت موجود ہے۔ آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کرتے ہیں جس کو آپ نہیں جانتے، آپ سلام کے ذریعے ابتدا کیجئے۔ پہلے سلام پھر کلام، فون ہو، ملاقات ہو یا میسج پر تبادلہ ہو، تو ایک مسلمان کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ وہ سلام کے ذریعے ابتدا کرے، سلام کے ذریعے پہل کرے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو پاؤ گے، اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے کے بعد ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، دل میں جگہ پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے۔ فرمایا ایک دوسرے کو بکثرت سلام کیا کرو۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں سلام کرنے کو باہم محبت پیدا کرنے، الفت پیدا کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ علماء نے بطور خاص کتابوں میں لکھا کہ مرد کو چاہیے کہ جب گھر جائے، بیوی سے ملاقات ہو، اسے بھی سلام کہے۔ وہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سلامتی کی اور رحمت کی محتاج نہ ہو۔ سلام کا معنی ہے دعا کرنا کہ اس پر رحمت نازل ہو، اس پر سلامتی نازل ہو۔ تو سب دنیا کو سلام کریں اور بیوی کو جناب رحمت سے محروم کرنے کا سوچیں۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے، بیوی سے ملاقات ہو جب بھی سلام کرنا چاہیے۔ تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ جناب سلام اگر اپنا کیا جائے گا تو کوئی اس کے اندر مرد چھوٹا ہو جائے گا یا بیوی بڑی ہو جائے گی، بلکہ دین اسلام کے طریقوں پر عمل کرنے میں ہی سلامتی ہے، عمل کرنے میں ہی خیر ہے۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ وہ کون سے مواقع ہیں جہاں سلام کرنا منع ہے۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے اعتدال کا راستہ، ایک ہوتا ہے افراط اور ایک ہوتا ہے تفریط۔ اب دیگر بہت سارے اعمال کے اندر جس طریقے سے لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کریں گے، جو کرنا چاہیے وہ نہیں کریں گے، بے شمار اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ سلام کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں سلام کرنے کا موقع نہیں ہے وہاں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ باتیں سیکھنے کی ہیں کہ ہماری شریعت مطہرہ نے وہ کون سے مقامات ایسے بیان کیے ہیں کہ جہاں سلام نہیں کیا جاتا۔ اب بعض لوگ ایسی جگہ سلام کرتے ہیں کہ وہ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ خطبہ ہو رہا ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، عربی میں جو خطبہ ہوتا ہے۔ اب جب کوئی شخص مسجد میں آیا اس پر لازم ہے کہ وہ آ کر بیٹھ جائے اور نہ کسی سے بات چیت کرے، نہ کوئی حرکت کرے، نہ آگے صفوں کو پھلانگے۔ خطبہ جو ہے ایک طرح سے نماز کے حکم میں ہے۔ اس طرح نماز کے اندر خاموش رہنا ضروری ہے۔ نماز کے اندر جو ہے آپ ایسے افعال نہیں کر سکتے جو نماز سے خارج میں کیے جاتے ہیں۔ تو خطبے میں اسی طریقے سے آپ صفوں کو نہیں پھلانگ سکتے، جہاں جگہ ملی وہاں کر بیٹھ جائیں گے، بات چیت نہیں کریں گے، سلام بھی نہیں کریں گے۔ اب لوگ خطبہ سن رہے ہیں، خطبے کا سننا واجب ہے، اب آپ آ کر ان پر سلام کر رہے ہیں، تو یہ سلام کرنے کا موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے۔ نہ ہاتھ سے سلام کریں گے نہ منہ سے کریں گے۔ اسی طریقے سے
جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، حدیث پاک پڑھ رہا ہے، یا علم کی مجلس ہو رہی ہے، علم کی محفل ہو رہی ہے، کوئی عالم دین بیان کر رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر بھی سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو اذان دے رہا ہے، اقامت دے رہا ہے، اسے بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ جو قضائے حاجت میں مشغول ہے، باتھ روم میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی آ کے سلام نہیں کرنا۔ جو شطرنج، تاش اور یعنی ناجائز کھیل میں مشغول ہے، علماء نے لکھا کہ اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جناب لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بالکل بس جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو جو لوگ جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوں وہ بھی ایک اعتبار سے نماز کے حکم میں ہوتے ہیں، ان کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا کہ جو کبوتر اڑا رہا ہے یا حمام میں بے لباس غسل کر رہا ہے، تو ایسوں کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ یہ کچھ مواقع بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ مواقع ہیں کہ کچھ ایسی جگہ بھی ہیں کہ جہاں سلام نہیں کرنا ہوتا، تو ان باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھیے۔ اب سلام کے حوالے سے ہم نے یہ تو سنا کہ سلام کن مواقع پر نہیں کرنا چاہیے، سلام کے کچھ اور بھی عمومی مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا آتا ہے، آ کر سلام کہتا ہے، توجہ چاہتا ہے کہ جناب میری طرف توجہ کی جائے، تو جو مانگنے والا آیا ہے یا سائل آیا ہے اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اب کسی نے جواب نہیں دیا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہ جو مواقع بیان ہوئے کہ جہاں سلام نہیں کرنا چاہیے، وہاں بھی اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو ٹھیک ہے، تلاوت کرنے والا جو ہے وہ تلاوت جاری رکھے، جواب نہ دے، نماز کے انتظار میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ جواب نہ دے، اپنے معاملات میں مشغول رہے۔ اسی طریقے سے قاضی جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہے، اب ایسے موقع پر اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کسی نے سلام کیا تو یہاں بھی جو ہے وہ جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عورت جو ہے، اجنبی عورت، وہ مرد کو سلام کرتی ہے، نامحرم عورت، اگر وہ بوڑھی ہے تو اس طرح جواب دے کہ وہ عورت سن لے، اگر جوان ہے تو پھر آہستہ جواب دے کہ اپنے کانوں میں آواز آ جائے کافی ہے، وہ سنے، اس طرح کا جواب نہ دے۔ اب سلام کرنے کے تعلق سے مزید بہت سارے آداب ہیں اور بہت سارے طریقے ہیں، اور ان طریقوں کا مقصد یہ ہے کہ سلام کا حق کس پر بنتا ہے، یعنی بہتر کس کے لیے ہے کہ وہ سلام کرے۔ دو فریق آئے ہیں، کس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سلام کرتا؟ مثال کے طور پر راہ چلتا ہوا جو پیدل ہے وہ بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے گا، چھوٹی عمر والا بڑی عمر والوں کو سلام کرے، ایک ہی طرف جا رہے ہیں دو افراد، جو پیچھے سے آ رہا ہے کراس کر کے جائے گا وہ سلام کرے، سواری پر سوار شخص پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، کم تعداد والے جو ہیں وہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں، جب اپنے گھر جائے تو سلام کیا جائے، بچوں کو سلام کیا جائے، غائب کو سلام بھیجا جائے۔ ایک شخص جا رہا ہے کہ جی میں جا رہا ہوں فلاں شہر میں، اور اس شہر میں آپ کو کوئی جاننے والا ہے، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، تو اس کے ہاتھ سلام بھجوا دیں کہ بھئی فلاں کو سلام کہیے گا۔ اسی طریقے سے گزرنے والا بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے، اور جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو بھی سلام کریں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رخصت ہوتے اس موقع پر بھی سلام کرتے۔ البتہ پیارے آقا علیہ السلام کی یہ بھی عادت مبارکہ تھی کہ رخصت ہوتے وقت دعائیں بھی آپ عطا فرماتے اور اسے اللہ کے سپرد کیا، اس طرح کے الفاظ بھی کہتے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر خدا حافظ کہا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ کہنا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رخصت ہوتے وقت بھی سلام کہہ کر رخصت ہوا جائے، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے سلسلے کے شروع میں سنا کہ آج کے سلسلے میں دو آیت مبارکہ شامل ہے، ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 86 اور دوسری سورہ نساء کی آیت نمبر 94۔ ایک نقطہ سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا تبتغون عرض الحیات دنیا، کہ تمہارے پیش نظر دنیا رہی، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت سارے جو ہے تمہارے لیے مال و اسباب رکھے ہیں۔ یہ ایک بشارت تھی کہ آئندہ آنے والا جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر فتوحات ہوں گی، کثیر مال غنیمت ہاتھ آئے گا، مسلمان لاکھوں ایکڑ زمینوں کے مالک ہو جائیں گے۔ تو تاریخ نے دیکھا کیسر و کسریٰ کے محلات جو ہیں
کسرا کے جو محلات ہیں وہ فتح ہوئے، مسلمانوں کو خزانے ہاتھ آئے، سونے ہاتھ آئے، زمینیں ہاتھ آئیں، تو اس آیت مبارکہ میں یہ اشارہ ہے کہ اموال تو بہت آنا ہے۔ فرمایا گیا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، اس سے پہلے تو مال و اسباب نہیں تھے، یعنی باغ فدق بھی جب اپنا قبضے میں آیا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کی ملکیت میں آیا، اس کی آمدنی مسلمانوں کو آتی رہی۔ تو پہلے کے جو حالات تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کے، وہ تو انتہائی جو ہے وہ بے سور و سامانی کے حالات تھے، انتہائی غربت کے حالات تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو انہیں جس چادر سے کفن دیا جاتا ہے، عالم یہ تھا کہ چادر نہیں تھی، کفن دینے کے لیے کپڑے نہیں تھے، پاؤں کی طرف کرتے تو سر جو ہے وہ نظر آتا، اور سر کی طرف کرتے تو پاؤں نظر آتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر کشادگی بڑھتی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پچھلی حالت ہے، پچھلی کیفیت ہے، وہ بندے کو یاد رکھنی چاہیے، بندے کو جو اپنی اصلیت ہے، حقیقت ہے، وہ یاد رکھنی چاہیے۔ اس سے ہم لوگوں کو سیکھنے کو یہ باتیں ملتی ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ایک وقت آتا ہے کہ پیسہ آ جاتا ہے، پیسہ آنے کے بعد وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ نخرے آ جاتے ہیں، ان کے اندر توہین آ جاتی ہے، توہین آمیز رویہ آ جاتا ہے، کسی کو جو ہے وہ کھاتے میں نہیں لاتے، تہذیب کو گلے سے اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ تو انسان کو پیسے پر نہیں اترانا چاہیے، منصب پر نہیں اترانا چاہیے، اپنی صلاحیتوں پر نہیں اترانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے کہاں سے اٹھا کر انسان کو کہاں پہنچایا ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ایک اور بات پتہ چلی، وہ بات یہ ہے کہ جب کسی کا کفر واضح نہ ہو، یعنی اور اس کے اندر اسلام کی علامتیں ظاہر ہوں، تو ایسے شخص کی طرف کفر منسوب نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بھی اسلام سے خارج ہو جائیں، جی ہاں بالکل ممکن ہے، اور اس کے ممکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام ایک چیز کا تو نام نہیں ہے۔ اب کلمہ تو قادیانی بھی سناتے ہیں کہ جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جو اسلام کی اور جو بنیادی باتیں ہیں اس کا وہ انکار کرتے ہیں، ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، ایک چھوٹے شخص کو اپنا نبی، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اسے مانتے ہیں، ایک کفر کا ارتکاب ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا، خود حضرت مولانا ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر حسنات میں لکھتے ہیں کہ قادیانیوں کے ہاں ایک عجیب روش ہے۔ وہ روش یہ ہے کہ لفظ محمد کا اطلاق یہ اپنے جھوٹے جو ان کے نبی ہیں اس پر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی مرزا غلام احمد جو ہے یہ بھی محمد ہے، اور بعض اوقات کلمہ بھی سنا دیتے ہیں کہ دیکھو ہم تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور لفظ محمد سے رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بجائے جو ان کا جھوٹا نبی ہے اس کو مراد لیتے ہیں۔ یہ بھی روش ان کے یہاں پائی جاتی ہے، اور اس کے تعلق سے ان کی کتابوں میں بہت سارے حوالے ملتے ہیں، اور بعض علماء نے وہ حوالے مختلف جگہوں پہ بیان بھی کیے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک شخص بعض اوقات کلمہ تو پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دین اسلام کی بنیادی باتوں کے خلاف باتیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کلمہ پڑھے قیامت کا انکار کرے، کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایک شخص کلمہ پڑھے فرشتوں کی توہین کرے، کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایک شخص کلمہ پڑھے خود کو مسلمان کہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، مسلمان نہیں رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، مسلمان نہیں رہے گا۔ تو یوں اسلام کے لیے کلمہ ضروری ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اور اسلام میں باقی رہنے کے لیے جو اسلام کی بنیادی نظریاتی تعلیمات ہیں ان کی پابندی کرنا، ان کی خلاف ورزی نہ کرنا، یہ بھی بے حد ضروری امر ہے۔ اگر آپ اس حوالے سے مزید تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ اور شرح اور بسط کے ساتھ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ آپ دیکھیں گے اس کے اندر کہ جناب اللہ رب العزت کی معبودیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے کیا کیا ایسی باتیں ہیں لوگ جس کے حوالے سے غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں اور کفر کا ارتکاب پر بیٹھتے ہیں۔
نبوت کے تعلق سے کیا کیسی باتیں ہیں، غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کفر کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، معراج کے تعلق سے، منصب رسالت کے تعلق سے، دیگر انبیاء کے تعلق سے، ضروریات دین کسے کہتے ہیں اس کے تعلق سے، تو یہ تمام باتیں سیکھنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، مرتے دم تک ہمارا ایمان سلامت رہے، قائم و دائم رہے اور خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا فہم اور تدبر ہمیں سیکھنے کو ملے، قرآن کا سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا ہم پر آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے، اور اس جو سلسلہ ہے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند بنائے۔ نہ صرف یہ کہ جو شخص آپ کو سامنے بول رہا ہے اس کی آخرت کے لیے فائدہ مند بنائے، بلکہ اس سلسلے کے اندر جو بھی ہماری ٹیم شامل ہوتی ہے، میرے معاون ہو گئے یا کیمرہ مین ہو گئے، ڈائریکٹر ہو گئے، پوری ٹیم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی قرآن پاک کی جو برکات ہیں وہ عطا فرمائے، ان کے بچوں کو عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔